پیارے دوستو، یقیناً دنیا میں ماں باپ کی ذات وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی قدموں تلے جنت رکھی گئی ہے، جن کی دعائیں صدیوں کی محرومیوں کو بھی ختم کر دیتی ہیں اور جن کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ والدین کا کردار اولاد کی زندگی میں بنیاد کی مانند ہوتا ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمارت پائیدار ہوتی ہے، اور اگر بنیاد کمزور ہو تو پوری عمارت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ لیکن جہاں والدین کی نیکی اور اطاعت کا ثمر اولاد کو ملتا ہے، وہیں کچھ ایسے گناہ بھی ہیں جو والدین کے ذریعے سرزد ہوں تو ان کے وبال کا اثر ان کی اولاد پر بھی پڑتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ایسے کئی واقعات اور اصول ملتے ہیں جن سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ والدین کی بعض کوتاہیاں نہ صرف ان کے لیے باعث عذاب بنتی ہیں بلکہ ان کی نسلوں کو بھی مشکلات اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ یہ مضمون اسی اہم اور دردناک حقیقت پر مبنی ہے کہ ماں باپ کے 5 گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ اس تفصیلی نوٹ میں ان 5 گناہوں کا ذکر قرآن اور حدیث اور تاریخی واقعات کی روشنی میں کیا جائے گا تاکہ ہر والدین عبرت حاصل کریں اور اپنی نسل کو تباہی سے بچائیں۔ نمبر 1، رزق حرام کمانا اور اولاد کو کھلانا۔ سب سے پہلا گناہ جو ماں باپ کی طرف سے سرزد ہو کر اولاد کو متاثر کرتا ہے وہ ہے حرام کمائی۔ جب ماں باپ رزق حلال کی بجائے حرام ذرائع اختیار کرتے ہیں، جیسے سود کھانا، رشوت لینا، دھوکہ دہی کرنا، ناجائز کاروبار یا ظلم و استحصال، اور وہی مال اولاد کو کھلاتے ہیں، تو اس کے اثرات نہ صرف جسم پر بلکہ روح پر بھی پڑتے ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر وہ گوشت جو حرام سے پیدا ہوا ہو وہ آگ کے زیادہ لائق ہے۔ ایسی کمائی سے پلنے والی اولاد میں بدبختی، بدتمیزی، نافرمانی اور دینی بیزاری آ جاتی ہے۔ قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 میں ارشاد ہوا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ جب رزق حرام ہوگا تو اس کا اثر نسلوں میں منتقل ہوگا، اور بسا اوقات اولاد کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی کیونکہ ان کا جسم حرام پر پلا ہوتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ ہر حال میں حلال روزی کو ترجیح دے، چاہے ممکن ہو لیکن پاک ہو، تاکہ اولاد صالح اور نیک بنے۔ نمبر 2، نماز اور دین کی لاپرواہی۔ دوسرا خطرناک گناہ جو ماں باپ کی جانب سے ہو کر اولاد کی دنیا و آخرت کو تباہ کر دیتا ہے وہ دین سے غفلت ہے۔ جب والدین خود نماز نہیں پڑھتے، قرآن سے دور رہتے ہیں، دین کو اہمیت نہیں دیتے، تو ان کی اولاد بھی ویسے ہی بنتی ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں فرمایا گیا ہے، جب والدین دین کو معمولی چیز سمجھے اور بچوں کے سامنے دین پر عمل نہ کرے تو بچوں میں دین کی قدر کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ اگر والدین نماز کی تلقین نہیں کرتے، خود نماز نہیں پڑھتے، تو اولاد کو بے نمازی بنانے کے جرم میں وہ برابر کے شریک ہوں گے، اور اس گناہ کا وبال اولاد کی بے دینی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ دین سے غفلت نسلوں کی بربادی ہے، اور اس بربادی کا آغاز والدین کی لاپرواہی سے ہوتا ہے۔ نمبر 3، ظلم و زیادتی اور حق تلفی۔ تیسرا گناہ جس کی سزا اولاد کو بھگتنا پڑتی ہے وہ ہے لوگوں پر ظلم کرنا، یتیموں کا مال کھانا یا کسی کا حق مارنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اگر کوئی والد یتیموں کا مال کھاتا ہے، کسی کا حق غصب کرتا ہے، زمین پر ناجائز قبضہ کرتا ہے، ملازمین پر ظلم کرتا ہے، تو یہ ظلم ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کا اثر اس کی نسلوں تک جاتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے بھائی کی زمین ظلم سے چھینی، مرنے کے بعد اس کی اولاد کئی نسلوں تک مصیبت میں رہی، بیماری، غربت اور دشمنی ان کا مقدر بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم سے بچو، بے شک ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں تبدیل ہوگا۔ جب ماں باپ ظلم کرتے ہیں تو ان کی اولاد بھی اس کا نتیجہ بھگتتی ہیں، کیونکہ ظلم کے اثرات صرف ظالم تک محدود نہیں رہتے۔ نمبر 4، بے حیائی اور فحاشی کی ترویج۔ چوتھا گناہ جو والدین کی بدعمالی میں شمار ہوتا ہے
اور جس کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے وہ ہے بے حیائی اور فحاشی کا فروغ۔ اگر والدین اپنے گھر میں بے پردگی کو فروغ دیتے ہیں، ٹی وی، انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا کے ذریعے فحاشی کو عام کرتے ہیں، تو وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی عذاب کا بندوبست کرتے ہیں۔ سورۃ النور میں اللہ تبارک و تعالی نے بے حیائی کے قریب جانے سے منع فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ جب والدین اپنی بیٹیوں کو بے پردہ رکھتے ہیں، بیٹوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ماحول ان کی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، باوالا صحیح بخاری۔ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ جب ماں باپ ظلم کرتے ہیں تو ان کی اولاد بھی اس کا نتیجہ بھگتتی ہے، کیونکہ ظلم کے اثرات صرف ظالم تک محدود نہیں رہتے۔ اگر گھر کا ماحول بے حیائی سے آلودہ ہو تو اولاد کیسے باحیا بن سکتی ہے؟ والدین کی اس غفلت کا نتیجہ اولاد کی بگاڑ اور گمراہی کی شکل میں نکلتا ہے، اور بسا اوقات یہی اولاد والدین کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ نمبر 5، اولاد کی تربیت سے غفلت اور نافرمانی پر خاموشی۔ پانچواں گناہ جو نہایت خطرناک ہے وہ ہے اولاد کی تربیت سے غفلت۔ اگر والدین اپنی اولاد کی اخلاقی، دینی اور معاشرتی تربیت سے غافل رہیں، ان کی بری صحبتوں، فحش حرکات، موبائل کے غلط استعمال اور نافرمانی پر خاموش رہیں تو وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر والدین اولاد کی نافرمانی پر خاموش رہیں، ان کی گستاخی کو برداشت کریں، تو وہی اولاد دنیا میں ان کا چین چھین لیتی ہے اور آخرت میں ان کا وبال بنتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ شروع سے ہی اولاد کو ادب، دینداری، نرمی اور نیکی کی تربیت دیں۔ ان کی بدعمالی پر خاموشی خود ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ یہ 5 گناہ والدین کی جانب سے ایسے اعمال ہیں جن کا اثر براہ راست اولاد پر پڑتا ہے۔ اگر والدین چاہتے ہیں کہ ان کی نسلیں نیک، صالح اور خوش نصیب ہوں تو انہیں سب سے پہلے خود کو درست کرنا ہوگا۔ دین، اخلاق، عدل، حیا اور تقوی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا تاکہ اولاد کو بہترین ورثہ ملے، ورنہ والدین کے گناہ صرف ان کی قبر میں نہیں رہتے بلکہ ان کے بچوں کی زندگی کو بھی اجیرن بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ کے 3 عمل اپنی اولاد کی زندگی کو خطر میں ڈالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے پوچھا، کیا ایسے بھی میرے کوئی عمل ہو سکتے ہیں جو میری اولاد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے 3 ایسے کام جو کہ اولاد کو موت کے منہ تک لے جاتے ہیں، وہ 3 عمل یہ ہیں۔ ناظرین، مسلم شریف کی حدیث میں یہ بات روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ پاتا اور میں عشاء کے فرض نماز پڑھ رہا ہوتا اور پھر میرے ماں باپ میں سے کوئی مجھے آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کہ اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور بیٹے کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے اور وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کرے، وہ صحت یاب بھی ہو جائے؟ میں ایسا کون سا کام کروں کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں، وہ فرما بردار بھی بن جائیں اور دونوں صحت یاب بھی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 3 ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 3 عمل ایسے ہیں جن سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عملوں کی وجہ سے ان کی سزا اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دیے جاتے ہیں۔ اس خاتون نے پوچھا کہ وہ 3 عمل کون کون سے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا وہ 3 عمل یہ ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین تو خود اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کی سزا
ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان بے حیا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان میں قرآن کو پڑھتے ہیں، یا پھر جب کوئی فوتگی ہو جائے قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ نمبر 2، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسی ہوگی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے گالیاں دیتے دیکھا تو ایسی اولاد سے والدین کیسی توقع رکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اس لیے حضرت علی نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولادوں کی تربیت درست طریقے سے ہو۔ اس طرح آپ کی اولاد نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں۔ آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتایا کریں، ان کے طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور پردہ دار ہوں۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ کرنے والی عورت پر جنت واجب ہو جاتی ہے، جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور شیطان ایسے گھروں کا اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو اس گھر کی اولاد بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ پریشانی اور مصیبت ایسی اولاد کا مقدر بنتی ہے۔ یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کرے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زد عام ہو جاتی ہے۔ اکثر عورتیں یہ کہتے ہوئے بھی دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت بی بی عائشہ کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ ناظرین، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کی رول ماڈل کون ہونی چاہیے۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر تم کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی نظریات تمہاری اولادوں پر مسلط فرما دیتے ہیں، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولادوں کے متعلق سوچتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولادوں کے متعلق بنا دیتا ہے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں چاہتے ہو اللہ تعالیٰ ویسا ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، فلاں صحابی عورتوں کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اس صحابی کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس سے کہا، تم اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ گئے ہو کیا؟ صحابی نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ، میں تو اپنے گھر کی آپ کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کہ آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ وہ صحابی جب گھر گئے تو دیکھا کہ اس کے گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے۔ وہ صحابی واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیوار گرا دے گا۔ دوستوں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔
नंबर 3, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो माँ बाप अपने घर में हलाल हराम का फ़र्क ना करते हों, हराम वो नहीं कि हराम जानवर का गोश्त खा लिया जाए या कोई हराम चीज़ खाई जाए, यह तो कतन हराम है। हराम वो जो हलाल को हराम करके खाया जाता है, किसी के साथ धोखा फ्रॉड करके उसका हक खा लिया जाए या किसी गरीब मस्कीन का हक खा लिया जाए, ये भी हराम है। अगर हराम माल बच्चों को खिलाया जाए तो औलाद नाफरमान, बेहया और बीमारी में मुब्तला हो जाती है। आजकल ये बीमारी हमारे मुआशरे में आम हो गई है। हराम खाने वाले उसे हलाल समझकर खा रहे होते हैं, जो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ है, और ऐसा करने वालों का ठिकाना जहन्नम है। नादरीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वालिदैन होने की ज़िम्मेदारी को समझने, अपने आमाल को संवारने और अपनी नस्लों को जन्नत का रास्ता दिखाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ के हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए और औलाद की और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक तरबियत करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।